ایک ارب پتی شخص دنیا کے طاقتور ترین لوگوں سے روابط، ایک خفیہ جزیرہ، ہیومن فلیش ایٹرز، کیا واقعی انسانی گوشت کھایا جاتا تھا؟ اور پھر جیل کی کوٹری میں اچانک موت، سرکاری بیان، خودکشی، کہانی واقعی اتنی سادہ تھی؟ آخر ایپسٹین فائلز میں ایسا کیا ہے جو آج تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ہب ہسٹری اینڈ مسٹری میں آج ہم ریویل کریں گے وہ انکشافات جو ابھی تک لوگوں سے چھپائے جا رہے ہیں۔ جیفری ایپسٹن ایک امریکی فائنانسر جس نے 1980 سے لے کر 90 کی دہائی تک نیو یارک کے امیر ترین حلقوں میں جگہ بنا لی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ارب پتی لوگوں کے ساتھ کام کرتا، ان کا پیسہ مینج کرتا، جس میں سے اسے نامینل سی اماؤنٹ اس کا پرافٹ ہوتی۔ دیکھنے میں تو وہ بہت ہی سمپل ایک فائنینشیل ایڈوائزر تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ایک ذاتی جزیرہ تھا، جہاں بڑے نامی گرامی پالیٹیشنز، دنیا بھر کے پریزیڈنٹس، بزنس مین اور ایلیٹ کلاس کے لوگ خفیہ پارٹیز رکھتے تھے۔ ایسا کیا تھا اس جزیرے میں؟ آخرکار ایپسٹین کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اس سب کا پول کھلنا شروع ہوتا ہے 2005 میں فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین نے پولیس کو اطلاع دی کہ ان کی بیٹی کو ایک امیر شخص نے مساج کے بہانے بلایا اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر ڈالی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تو جلد ہی کئی کم عمر لڑکیوں کے بیانات سامنے آنے لگے۔ جب پہلی وکٹم سے پوچھا گیا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی لڑکیاں موجود ہیں تو اس نے 2 مزید لڑکیوں کے نام لیے۔ جب ان 2 مزید لڑکیوں کو سرچ کیا گیا تو ان وکٹمز نے آگے سے مزید 2 لڑکیوں کے نام لیے۔ کم عمر لڑکیوں کو پیسے دے کر بلانا اور انہیں مزید لڑکیاں لانے کے لیے مزید رقم دینا، یہ ایک مبینہ ریکروٹمنٹ چین سامنے آئی، اور 2006 تک پام بیچ پولیس نے تقریباً 50 سے زائد متاثرین کی شناخت کی۔ ایپسٹین پر متعدد سنگین الزامات عائد کیے گئے، جن میں کم عمر لڑکیوں کا ریپ اور ہیومن ٹریفکنگ شامل تھے۔ ایپسٹین جو اس وقت پولیٹیشنز پر اپنی بڑی مضبوط پکڑ بنا چکا تھا، اگر تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہوتا تو اس وقت بڑی بڑی شخصیات کے نام بھی سامنے آ جاتے، جو کہ بعد میں آئے بھی، لیکن اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے ایک پریشر کریٹ کیا گیا۔ اسٹیٹ پراسیکیوشن نے کیس کو محدود کر دیا اور کم سنگین الزامات کو عائد کیا گیا۔ 2007 تک ممکنہ طور پر 30 سال سے زائد قید کی سزا زیر غور تھی، لیکن پس پردہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ 2008 میں نان پراسیکیوشن ایگریمنٹ سامنے آیا، جس کے مطابق ایپسٹین پر کوئی ہائی لیول کا مقدمہ نہیں چلے گا اور صرف نچلے لیول پر 2 کم سنگین الزامات قبول کیے گئے۔ ایپسٹین کو 13 ماہ کی کاؤنٹی جیل میں سزا ہوئی اور اس میں بھی 12 گھنٹے جیل سے باہر کام کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ ایپسٹین کے ساتھ ممکنہ شریک ملزمان کو بھی حیرت انگیز طور پر ایگزیمپشن دے کر کیس سے فارغ کر دیا گیا۔ ایپسٹین نے جرم قبول کیا اور وہ جرم تھے سالیسیٹیشن آف پراسٹیٹیوشن اینڈ سالیسیٹیشن آف مائنر۔ ایپسٹین کو 18 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ 13 ماہ بعد ہی قید سے باہر نکل آیا۔ جو لوگ وکٹمز میں شامل تھے انہیں سرے سے اس ڈیل کی ہوا ہی نہ لگنے دی گئی، جو کہ بعد میں بہت بڑا قانونی تنازع بن گیا۔ 2009 میں ایپسٹین جیل سے رہا ہوا، اس پر وکٹمز نے بہت سارے سول کیسز بھی دائر کیے، میڈیا میں آوازیں اٹھتی رہیں، اور 2018 میں ایک امریکی اخبار میامی ہیرالڈ نے بڑی تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ 2008 کی ڈیل غیر معمولی تھی اور وکٹمز کو بھی اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا، اور اس رپورٹ نے ایپسٹین کے پینڈورا باکس کو دوبارہ کھول دیا۔ 2019 میں نیو یارک کی پولیس نے خفیہ طور پر نئی تحقیقات شروع کی، متاثرین کے نئے بیانات لیے گئے، ایپسٹین کے فائنینشیل ریکارڈ، فلائٹ لاگز اور بہت سارے دیگر ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ آخرکار 6 جولائی 2019 کو ایپسٹین کو نیو جرسی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ 8 جولائی 2019 کو اس پر چارج فریم کیا گیا، جس میں کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ جیسے بھیانک الزامات شامل تھے۔ مزید تحقیقات کرنے پر سامنے آیا کہ یہ کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ایک منظم نظام تھا۔ ایپسٹین کی گرفتاری کے بعد نیو یارک مینشن کی تلاشی لی گئی اور بہت بڑی تعداد میں نقد رقم،
ہارڈ ڈرائیوز، غیر ہلاکی تصاویر، لاتعداد پاسپورٹس ریکور کیے گئے، جہاں سے بڑی بڑی پاورفل ہستیوں کا ایپسٹین کے ساتھ تعلق سامنے آیا، جس میں امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ اور پرنس اینڈریو شامل تھے، جو کہ ایپسٹین کا پرسنل جیٹ استعمال کرتے، اس کے ساتھ فلائٹس بھرتے، اور ان کا ایپسٹین کے خفیہ جزیرے پر پایا جانا بہت سارے سوالات کو جنم دینے لگا۔ قریب تھا کہ مزید راز کھل کر سامنے آتے کہ 10 اگست 2019 ایپسٹین پراسرار طور پر اپنے سیل میں مردہ پایا گیا۔ آفیشیل رپورٹ کے مطابق یہ ایک خودکشی تھی، لیکن حقیقت کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہی تھی۔ ایپسٹین کی موت صبح 6:30 بجے گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ موت کی وجہ گردن کی ہڈیوں میں فریکچر پایا گیا، جو کہ پھانسی کے کیسز میں ممکن ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ایپسٹین کی موت کے وقت اس کے سیل کے باہر لگے دونوں کیمرے بند تھے، جبکہ گارڈ جو ہر وقت اس کی نگرانی کے لیے تھے وہ بھی موقع پر سو رہے تھے۔ لیکن سرکاری رپورٹ نے خودکشی کو ہی حتمی قرار دیا۔ البتہ لوگوں کے نظریات کچھ اور تھے، کیونکہ کیس میں طاقتور شخصیات کے نام آ گئے تھے۔ ایپسٹین ٹرائل شروع ہونے سے چند دن پہلے پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ 2008 کی متنازع ڈیل، کیمروں کا بند ہونا، گارڈز کی غفلت، یہ سب بہت بڑا شک کا دائرہ کریٹ کرتے تھے۔ لیکن 2023 میں امریکی محکمہ انصاف نے بھی اسے خودکشی ہی قرار دیا۔ مگر سوال یہ نہیں کہ سرکاری رپورٹ کیا کہتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی، ہائی پروفائل کیس ہونے کے باوجود یہ کیسے ہوا؟ غفلت یا کچھ اور؟ شاید سچ ہمیشہ مکمل طور پر سامنے نہ آ سکے۔ ایپسٹین کیس ایک یونیک کیس کیسے بنا؟ اس کا یونیک ہونا ایپسٹین کا ذاتی جزیرہ تھا، جس کا نام تھا لٹل سینٹ جیمز۔ یہ جزیرہ یونائٹڈ اسٹیٹ ورجن آئی لینڈ میں واقع تھا۔ میڈیا نے اسے ایپسٹین آئی لینڈ کا نام بھی دے دیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جس نے ایپسٹین کو دنیا بھر میں منفرد اور انتہائی سنسنی خیز بنا دیا۔ شواہد کے مطابق کم عمر لڑکیوں کو فلوریڈا، نیو یارک اور دیگر مقامات سے مساج یا ماڈلنگ کے بہانے بلایا جاتا اور پرائیویٹ جیٹس کے ذریعے اس جزیرہ پر منتقل کر دیا جاتا، جہاں سے بھاگنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ یہ جزیرہ تھا کیا؟ دیکھنے میں تو یہ انتہائی خوبصورت ولاز پر مشتمل تھا۔ ایک سفید اور نیلے رنگ کی حویلی تھی، سمندر کی طرف کھلنے والی بالکونیاں، مہمانوں کے لیے لگژری کمروں کا انتظام، الگ الگ ولاز جو کہ خاص VIP مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے، اور سوئمنگ پولز بھی یہاں پر موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک مندر تک بنا ہوا تھا جو نیلے اور سنہری رنگ کے ڈوم نما ڈھانچہ پر مشتمل تھا۔ حالیہ انکشافات کے مطابق یہاں انسانی گوشت کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب کیا وہ مردوں کا گوشت تھا یا زندہ انسانوں کا، یا پھر وہ سرے سے انسانی گوشت تھا ہی نہیں، اس پر بہت ساری قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ لیکن کم سن لڑکیوں کو بلانا اور پھر طاقتور شخصیات کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کیا جانا اور پھر بلیک میلنگ کے لیے خفیہ ریکارڈنگز کرنا، یہ بھی اپنے آپ میں انتہائی بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات آج ایپسٹین فائلز کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ جزیرہ چونکہ میڈیا کی پہنچ سے بہت دور تھا اور دنیا کے طاقتور ترین لوگ ایک بہت بڑا عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے، اور پھر یہ کیس صرف جنسی جرائم کا ہی نہیں بلکہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کا معاملہ بن گیا۔ 2019 میں ایپسٹین کی گرفتاری کے بعد FBI نے جب اس جزیرہ کی تلاشی لی تو لاتعداد ناقابل اعتراض تصاویر، ہارڈ ڈرائیوز اور 100 سے زیادہ لیپ ٹاپس ریکور کیے گئے، جن میں سے ابھی تک صرف 30% ڈیٹا کو ریکور کیا گیا ہے، جبکہ اسی 30% ڈیٹا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایپسٹین کے اس کردار میں اس کا ساتھ دینے والی اس کی انتہائی قریبی ساتھی گیسلین میکسویل بھی شامل تھی۔ یہ ایک برطانوی سوشلسٹ تھی، جیفری ایپسٹین کی سب سے قریبی دوست تھی، جو اس کیس میں انتہائی اہم اور متنازع شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ اس تمام نیٹ ورک کو یہی عورت چلاتی تھی۔ اس کی رسائی دنیا کے طاقتور ترین بزنس مین، پالیٹیشنز اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں تک تھی، اور یہی وہ عورت تھی جو ایپسٹین کو کم عمر بچیاں پرووائڈ کرتی، جنہیں مساج یا ماڈلنگ کے بہانے اس گمنام جزیرہ پر لایا جاتا۔
میڈیا ذرائع کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس جزیرے پر انسانی گوشت کھانے اور ان کی قربانی دینے اور انسانوں پر ٹارچر کر کے ویڈیوز کو ڈارک ویب پر بیچا جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک سامنے نہ آیا ہے اور نہ ہی عدالت میں وکٹمز کی گواہی میں ایسی کوئی بات سامنے آئی۔ لیکن جو کچھ سامنے آ چکا ہے یہ تو بس اس کیس کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی مسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔